واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 39 اپنا اسلامک اسٹوڈیو معزز ناظرین، طائف سے واپس ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز مقام نخلا میں قیام فرمایا، جو مکہ سے ایک رات کی مسافت پر واقع ہے۔ دوران قیام ایک رات نماز تہجد میں آپ نے پہلی رکعت میں سورہ رحمان اور دوسری میں سورہ جن تلاوت فرمائی۔ ناظرین، اتفاق سے ملک شام کے مقام نصیبین بروایت دیگر نینوا کے 7 جنوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت سن کر ٹھہر گئے اور غور سے سننے لگے۔ روایت ہے کہ جن نماز کے بعد ظاہر ہوئے۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کر لی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی تلقین کی۔ ناظرین، روایت ہے کہ جنات کی قوم یہودی مسلک پر تھی، لیکن ان جنوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، جنات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ الاحقاف میں اور دوسرے سورہ جن میں۔ ناظرین، سورہ الاحقاف کی آیت میں فرمایا گیا، اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ ناظرین، سورہ جن کی آیت میں فرمایا گیا، اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آتی ہے کہ جنوں میں سے ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ناظرین، جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ناظرین، پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں، ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں۔ ناظرین، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکی۔ ناظرین، چنانچہ ارشاد ہے، جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کار ساز ہے بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ ناظرین، اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و علم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر چھائے تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ و رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ ناظرین، یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کی کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ کو نکال دیا۔ ناظرین، جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ نخلا سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ہرا پر
تشریف لائے اور یہاں مقیم ہو کر آپ نے بعض سرداران قریش کے نام پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ کو اپنی ضمانت اور پناہ میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ناظرین، مطعم بن عدی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھا، مگر عربی شرافت اور قومی حمیت کے جذبے سے متاثر ہو کر ناظرین فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدھا کوہ ہیرا پر پہنچ کر اور آپ کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ میں آیا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، مطعم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد مطعم اور اس کے بیٹوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر تک پہنچا دیا۔ ناظرین، قریش نے مطعم سے پوچھا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا واسطہ ہے؟ ناظرین، مطعم نے جواب دیا کہ مجھ کو واسطہ تو کچھ نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمایتی ہوں۔ جب تک وہ میری حمایت میں ہے کوئی نظر بھر کر ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین، مطعم کی یہ ہمت اور حمایت دیکھ کر قریش کچھ خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ معزز ناظرین، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کی فضیلت حاصل ہوئی۔ ناظرین، حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح چونکہ قریب قریب ایک ہی زمانے میں ہوا تھا، اس لیے مورخین میں اختلاف ہے کہ کس کو تقدم حاصل ہے۔ ناظرین، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو تقدم حاصل ہے، جبکہ علامہ ابن کثیر نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہی سب سے پہلے نکاح کیا۔ تاہم جمہور کے مطابق ازواج مطہرات میں یہ فضیلت حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی۔ ناظرین، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ عامر بن لوئی سے تھی، جس کا سلسلہ مدینہ کے خاندان بنو نجار سے ملتا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم نے شادی کی تھی۔ ناظرین، وہ ابتدائی نبوت میں مشرف با اسلام ہو چکی تھی۔ ان کی شادی پہلے حضرت سکران بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ناظرین، حضرت سودا رضی اللہ عنہا انہی کے ساتھ اسلام لائیں اور ان کے ساتھ حبشہ جانے والی دوسری جماعت کے ساتھ ہجرت کی۔ ناظرین، وہاں کئی برس رہ کر مکہ آئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت سکران رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ ناظرین، ان سے ایک بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے جنگ جلولہ یعنی ایران میں شہادت پائی۔ ناظرین، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین رہا کرتے تھے۔ ناظرین، کم سن بچیوں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کو ایک مونس اور رفیق کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما سے وہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے والد کے پاس گئیں اور جاہلیت کے طریقے پر سلام کیا، پھر نکاح کا پیغام پہنچایا۔ ناظرین، انہوں نے کہا، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف کفو ہیں، لیکن سودا سے بھی تو دریافت کرو۔ غرض سب مراحل طے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ناظرین، ان کے والد نے نکاح پڑھایا اور 400 درہم مہر قرار پایا۔ ناظرین، نکاح کے وقت حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ ان کی ماں کا نام سموس بنت قیس تھا۔ ناظرین، شوال سن 10 نبوت میں نکاح ہوا۔ معزز ناظرین، سیدہ سودا رضی اللہ عنہا بلند قامت اور فربا اندام تھی۔ سخاوت اور فیاضی ان کے اوصاف کے نمایاں پہلو تھے۔ فطرتاً اور طبیعتاً ایک صالح، حق پسند اور دراندیش خاتون تھی۔ بزرگوں کی اطاعت، بچوں سے محبت اور سب کی خدمت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہا سنجیدہ مزاج تھی اور قبول اسلام سے قبل بھی زمانہ جاہلیت کے رسوم اور رواج کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید اور رسالت کا اعلان فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس پیغام کو فوراً قبول فرما لیا اور دعوت توحید کے 3 سالہ دور میں جن میں 133 افراد نے اسلام قبول کیا، ان میں آپ رضی اللہ عنہ کا نام بھی نمایاں طور پر شامل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے بنی لوئی میں سب سے پہلے مشربہ اسلام ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے آپ کے مائکے اور سسرال کے خاندانوں کے بہت سے افراد نے بھی اسلام قبول کیا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ آپ کا انتقال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے میں سن 22 ہجری میں ہوا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 40 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔